السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق سیئہ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، ایسے ہی آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے ریاکاری۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ اس میں ہم ریاکاری کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ریاکاری ہوتی کیا ہے، ریاکار کون سا شخص ہوتا ہے، ریاکاری کب کی جاتی ہے اور ریاکاری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی ریاکاری ہوتی کیا ہے۔ ریاکاری ہوتی ہے احسان جتلانے کو کہا جاتا ہے ریاکاری کرنا۔ اپنے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو دکھا دکھا کر لوگوں کو، یعنی کہ ایسے عمل جس کا تعلق آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو، ان عملوں کو بھی لوگوں کو دکھا دکھا کر کرنا، یہ ریاکاری آتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کی نیت صاف ہے کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہے کہ جو شخص مجھے دیکھے اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت کا خوف آئے اور وہ نماز ادا کرے، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ اس لیے نماز ادا کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ کتنی اچھی ہے یا کتنا اچھا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، یہ چیز آپ کے دل میں جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتی ہے اور آپ کے دل میں ریاکاری ہی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، یہ ہوتی ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری احسان جتلانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، کسی کو کوئی چیز اگر اس کو ضرورت تھی آپ نے اس کو دی ہے، یا اس کے کسی برے وقت میں کام آئے ہیں، تو آپ اس کو جتلائیں کہ میں نے فلاں ٹائم تمہاری ہیلپ کی تھی یا فلاں ٹائم یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، تو وہ نیکی آپ کی زائل ہو جاتی ہے، اس کا آپ کو ثواب جو ملنا تھا وہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں آپ کا رہتا۔ یہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ ریاکاری کیسے کی جاتی ہے؟ ایک تو ریاکاری ہوتی ہے نا اعمال کے، اپنے کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا جس میں ریاکاری نظر آئے، اور ایک ریاکاری ہوتی ہے کہ اپنا مال اس طریقے سے خرچ کرنا کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہ نمود اور نمائش ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اس راستے پہ چلے، آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بندہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرے، تو یہ نیت نیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے یا بڑا مالدار ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ ریاکاری کب کی جاتی ہے؟ جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، جب انسان دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی بس بہتر بنانا چاہتا ہے، اس کے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں رہتا، آخرت کا کوئی ڈر نہیں رہتا، اپنے رب سے ملاقات کا کوئی خوف نہیں رہتا، یا اسے جنت نہیں چاہیے ہوتی۔ بیسیکلی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آخرت کا کوئی خیال نہیں رہتا، صرف زندگی کی زینت چاہیے ہوتی ہے، دنیا ہی دنیا چاہیے ہوتی ہے، تب انسان ریاکاری کرتا ہے، تب انسان اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اس چیز میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے جس کو نہیں پتا ہوتا، تو آپ اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کام میں نے ایسے کیا ہے یا میں نے ایسے کروایا ہے، یا اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی ایسے پرومیننٹ کر کے بتانا کہ یہ کام میں نے کیا، تو اس میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم لوگ ایسے کام کریں جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو، ہم لوگوں کی نیت صاف ہو، نیک نیتی کے ساتھ کام کیا گیا اللہ رب العزت کو پسند ہے، صاف نیت کے ساتھ کسی کی ہیلپ کی گئی یا کوئی اچھا کام کیا گیا
تو وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، جس کا آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ اور اب ہم ریاکاری کرنے والے کا انجام دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں سورہ مطففین میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو عام برتنے والی چیزیں نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے صاف واضح الفاظ میں کہا کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ وہ نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں ہلاکت ہے۔ اور جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جو لوگوں کو عام استعمال کی بھی چیزیں نہیں دیتے، جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ہیلپ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 ایسے شخص ہوں گے جو نیک کام کرتے ہوئے ہوں گے لیکن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم وہ شخص دیکھتے ہیں کون کون ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شہید سے حساب لیا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو تمام نعمتیں جو ہے وہ بتائیں گے، جتلائیں گے، تو وہ کہے گا ہاں یہ تمام نعمتیں مجھے ملی۔ تو پھر اللہ رب العزت سے وہ کہے گا کہ ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی میں آپ کے راستے میں لڑا اور شہید ہوا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم اس لیے لڑے، تم اس لیے شہید ہوئے کہ تمہیں لوگ شہید کہیں، لوگ کہیں کہ تم کتنے بہادر تھے، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ اب تمہارا کوئی جو ہے وہ حساب نہیں ہے، اب تمہیں صرف اور صرف جہنم میں ڈالا جائے گا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی تمام نعمتیں جتلائیں گے، تو وہ بھی کہے گا جی اللہ جی ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی میں نے آپ کا قرآن سیکھا، علم سیکھا، اس کو لوگوں کو سکھایا، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا، یعنی اللہ رب العزت پہلے اس کو یہ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا اور تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور تم نے قرآن اس لیے اچھا پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اور وہ تو تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس عالم کو بھی جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا شخص وہ لایا جائے گا جس کو اللہ رب العزت نے بے تحاشا مال دیا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اسی طرح تمام نعمتیں جتلائیں گے، تو وہ کہے گا جی اللہ جی میں نے آپ کے مال کو خرچ کیا ان لوگوں پر جن کو ضرورت تھی، آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تاکہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ تم اتنے مالدار ہو اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے ہو، اور وہ تو تمہیں دنیا میں کہا جا چکا ہے، تو اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں کیا ہم لوگ کہیں ان تینوں کیٹیگریز میں تو نہیں آ رہے؟ کیا ہم لوگ اپنا مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ ریاکاری کر کے یا دکھاوا کر کے تو نہیں خرچ کر رہے؟ اگر ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ دکھاوے کا قرآن تو نہیں پڑھ رہے؟ ہم لوگ اگر برائی کو روک رہے ہیں تو کیا وہ دکھاوے کی برائی تو نہیں روکی جا رہی؟ اس چیز کو سوچنا ہے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ آیا ہم میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بیماری ہے، یا ہم ان تینوں میں سے جو بھی ہے اس کو درگزر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں۔ اور ریاکاری سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے ریاکاری سے بچنا ہے، کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ کسی بھی وقت انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن انسان کو کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اس وسوسے سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ تب ہی ہمیں آخرت میں کوئی نہ کوئی حصہ مل سکتا ہے۔
جب ہم اللہ کے لیے ہی ہو جائیں گے، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیں گے، اللہ کے لیے ہی جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ لوگوں کا بھلا ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جب وہ شخص جس کے آپ شیئر کریں گے وہ عمل کرے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔